آخری مغل بہادر شاہ ظفر کی داستان۔ ابتدائیہ 1870 کا سال تھا۔ پورا ہندوستان ایک آتش فشاں کی طرح اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ انگریزوں کی حکومت نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ راجاؤں سے ریاستیں چھینی جا رہی تھیں، سپاہیوں کو بے عزت کیا جا رہا تھا اور عام آدمی کا سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ ایسے حالات میں دہلی کے تخت پر ایک بزرگ ہو گیا تھا۔ بادشاہ بیٹھا تھا، بہادر شاہ ظفر۔ مغل سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور یہ بادشاہ محض ایک علامتی شخصیت بن چکا تھا۔ لیکن تاریخ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک شاعر بادشاہ کو انقلابیوں کی امید بنائے گی۔ باب اول، دہلی کا دربار اور شاعری کی دنیا۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں صرف سیاست نہیں بلکہ شاعری کی محفلیں بھی روزانہ سجتی تھیں۔ غالب، ذوق، مومن اور درد جیسے بڑے شاعر اس کے دربار کی زینت تھے۔ بادشاہ خود بھی شاعر تھا۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشتی غبار ہوں۔ ظفر دن رات اپنے محل میں رہتا، کبوتر بازی کرتا، شاعری سنتا اور کبھی کبھار پرانی فتوحات کی کہانیاں سن کر آہیں بھرتا۔ مگر وقت بدل رہا تھا اور تقدیر نے اس بوڑھے بادشاہ کو کچھ اور ہی رول دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ باب دوم، چنگاری بھڑک اٹھی 1970 میں میرٹھ کے سپاہیوں نے بغاوت کر دی۔ چربی کی افواہ پھیل گئی تھی جو ہندو اور مسلمان سپاہیوں دونوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک رات چند سپاہی اپنے افسران کو قتل کر کے دہلی کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا نعرہ تھا، چلو دہلی، بادشاہ سلامت زندہ باد۔ یہ سنتے ہی دہلی کی فضاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ سپاہی لال قلعے کے دروازے پر پہنچے اور بہادر شاہ ظفر سے کہا، اب آپ ہی ہمارے بادشاہ ہوں گے، ہمیں آپ کی قیادت میں آزادی چاہیے۔ ظفر نے حیرانی سے سب کو دیکھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ جو خود انگریزوں کے رحم و کرم پر ہے، اسے عوام اپنا رہنما مانے گی۔ باب سوم، جدوجہد کا آغاز۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ کچھ نے کہا، بادشاہ سلامت، انگریزوں سے ٹکر لینا خودکشی ہے۔ مگر کچھ نے ہمت دلائی، سلطنت مغلیہ ایک بار پھر زندہ ہو سکتی ہے۔ آخرکار بادشاہ نے فیصلہ کر لیا، اگر میری رعایا مجھے اپنا رہنما مانتی ہے تو میں ان کا ساتھ دوں گا۔ دہلی میں انقلاب کی فضا قائم ہو گئی۔ عوام نے انگریزوں کے دفاتر جلا دیے، شہر میں جگہ جگہ آزادی کے نعرے گونجنے لگے۔ باب چہارم، آخری روشنی۔ کچھ دنوں تک دہلی میں انقلاب کا سورج چمکا، لوگ آزاد سانس لے رہے تھے۔ بادشاہ ظفر ہر روز دربار میں آ کر عوام سے خطاب کرتا، نعرہ لگاتا، ہم ہندو، ہم مسلمان، ہم سب ایک ہیں، انگریز ہمارا دشمن ہے۔ غالب جیسے شاعر بھی پریشان تھے، لیکن دل ہی دل میں ظفر کی ہمت پر فخر کرتے تھے۔ مگر دوسری طرف انگریزوں نے دہلی کی طرف فوجیں بھیج دی تھیں۔ جنرل ہڈسن اور جنرل نکلسن کی قیادت میں بڑی فوج دہلی کے دروازے پر آن پہنچی۔ باب پنجم، شکست اور غداری۔ بہادر شاہ ظفر کے پاس نہ مضبوط فوج تھی، نہ توپیں۔ اس کے بیشتر سپہ سالار کمزور یا غدار نکلے۔ جب انگریزوں نے دہلی پر حملہ کیا تو کئی باغی بھاگ گئے، کچھ نے بادشاہ کو بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ جنرل ہڈسن نے قلعے کا گھیراؤ کیا۔ لڑائی کے بعد ظفر کو مجبوری میں ہمایوں کے مقبرے میں پناہ لینی پڑی۔ انگریزوں نے اسے وہیں گرفتار کر لیا، اس کے 2 بیٹوں اور پوتے کو قید کیا، پھر دروازہ دہلی پر گولی مار کر ان کے سروں کو تلوار کی نوک پر رکھ کر ظفر کے سامنے پیش کیا۔ ظفر نے لرزتے ہوئے کہا، تم نے مغلوں کی سلطنت تو ختم کی، مگر ظلم کی حکومت زیادہ دن نہیں چلتی۔ باب ششم، عدالتی ڈرامہ۔ ظفر کو قید کر کے لال قلعہ میں ایک تماشائی عدالت لگائی گئی۔ انگریزوں نے اس پر بغاوت، غداری اور قتل کے الزامات لگائے۔ بوڑھا بادشاہ کمر سیدھی نہ کر سکا، مگر کہا، میں نے صرف وہ کیا جو ہر باپ اپنی رعایا کے لیے کرتا ہے۔ عدالت نے فیصلہ دیا، بہادر شاہ ظفر کو رنگون، برما، جلاوطن کیا جائے۔ باب ہفتم، آخری ایام اور دردناک انجام۔ ظفر کو قید کر کے رنگون لے جایا گیا۔ وہیں ایک چھوٹے سے مکان میں اس نے زندگی کے آخری دن گزارے۔ نہ کوئی درباری، نہ کوئی شاعر، نہ کوئی ساز۔ وہیں اس نے آخری شعر لکھا، کتنا بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اختتامیہ بہادر شاہ ظفر کا انجام صرف ایک بادشاہ کی شکست نہیں تھی، بلکہ ایک عظیم تہذیب، ایک عہد اور ایک خواب کا خاتمہ تھا۔
مغل سلطنت کا چراغ بجھ گیا، مگر ظفر کے اشعار آج بھی زندہ ہیں۔ انقلاب ناکام ہوا، مگر آزادی کا بیج بو دیا گیا، جس نے 99 سال بعد ہندوستان کو آزاد کرایا۔